اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی اعدائہم مجمعین من الان الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون صلوات بھیجئے محمد علی محمد پر آپ سے درخواست کریں گے بانیان مجلس کے مرحومین اپنے مرحومین اور تمام شہداء کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات عنایت فرما دیجئے اس سے بہتر انداز میں مل کر بلند آواز سے ایک صلوات بھیج دیجئے گا سورہ عنکبوت قرآن مجید کا 29واں سورہ اور اس کی پہلی آیت بلکہ دوسری کیونکہ پہلی آیت حروف مقطعات ہیں الف لام میم یہ پہلی آیت دوسری آیت احسب الناس کیا لوگوں نے گمان کر لیا یا یہ سمجھ بیٹھے ہیں ان یترکو انہیں چھوڑ دیا جائے گا ان یقولو بس یہ کہنے پر چھوڑ دیا جائے گا ان یقولو آمنا کہ وہ مومن ہو گئے کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ انہیں بس اس بات پہ چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ یہ کہہ دیں کہ ہم مومن ہو گئے ہم ایمان لے آئے انہیں چھوڑ دیا جائے گا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ اور انہیں آزمائش میں نہیں ڈالا جائے گا یعنی کچھ لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ اگر وہ صرف یہ کہہ دیں کہ وہ ایمان لے آئے یا مومن ہو گئے تو ان کی مشریح ہو جائے گی نجات ہو جائے گی قرآن کی آیت ہے بھائی میں نہیں کہہ رہا ہوں اور ان کو آزمائش میں نہیں ڈالا جائے گا یعنی اس کا مطلب کیا نکلا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی ایمان کا دعویٰ کرے اور اسے امتحان میں نہ ڈالا جائے یہ طے شدہ بات ہے کیونکہ دیکھیے اسلام اور ایمان میں فرق ہی ہے آپ آجائیے سورہ حجرات میں دیکھیے 13ویں 14ویں آیتیں بہرحال دیکھ لیے گا جا کے کوئی نمبر کا مسئلہ نہیں اس بہانے 2-3 آیات پڑھ لیجئے گا وَقَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا یہ عرب کے بدو آراب عرب کی جمع آراب قالت الْأَعْرَابُ یہ آراب کہتے ہیں عرب کے بدو کہتے ہیں کہ ہم مومن ہو گئے قالت الْأَعْرَابُ آمَنَّا ہم ایمان لے آئے قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے تو وہ بھی کہاں مومن ہوئے بھائی تو وہ بھی کہاں ایمان لائے اچھا اس میں ایک سوال کا جواب بھی ہے وہ ہم دیکھ رہے تھے دانشور ہے بہرحال دانشور اپنی جگہ ہم کسی کی تردید تھوڑی کر رہے ہیں لیکن ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی کسی ایک مضمون میں پی ایچ ڈی ہو مثلا کیمسٹری میں پی ایچ ڈی ہے تو ضروری تو نہیں کہ وہ دوسرے میتھمیٹک میں بھی اس کی بات اتھارٹی ہو نہیں ہو سکتا نا یہی دین کا معاملہ ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو کسی بھی چیز میں پی ایچ ڈی کر لے وہ سمجھتا ہے میں دین کی بھی اتھارٹی ہوں دین کی اتھارٹی کے لیے دین کو پڑھنا ہے مانے یا نہ مانے بحث نہیں مولوی بننا شرط تھوڑی ہے بھئی ویسے ہی دین کو پڑھے اگر دین پہ بات کرنی ہے تو بھی دین پڑھنا تو پڑے گا نا بھائی رد کرنے کے لیے بھی پڑھنا تو پڑے گا اس کو اگر مجھے کسی نظریے کو رد کرنا ہے تو پہلے پڑھوں گا جب ہی تو رد کروں گا جب میں جانتی کچھ ہے میں رد کیا کروں گا اس کے بارے میں سیدھی سی بات ہے نا اگر ارتداد کے بارے میں الہاد کے بارے میں میری معلومات نہیں ہے تو میں کیا اس کو رد کروں گا میں کہوں میں نہیں مانتا بھئی مانتا کہ مجھے باتیں کچھ نہیں مانوں گا کیا میرا ماننا نہ ماننا کوئی حیثیت رکھتا ہے کوئی حیثیت نہیں رکھتا لہٰذا پہلے ضروری ہوتا ہے کہ انسان سمجھے تو صحیح کہ بات کیا ہے وہی بات یہاں ہو رہی عرب کے بدوؤں سے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لیا ہم مومن ہو گئے قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا کہہ دیئے بھی تم مومن کہاں ہوئے بھائی قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا یہ کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ابھی تم ایمان نہیں لائے قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا بلکہ یہ کہو ابھی تم مسلمان ہوئے ہو وہ یہاں جو میں بات کر رہا تھا تو کلپ مجھے کسی نے بھیجی تھی قابل آدمی پڑھے لکھے آدمی کسی کی تعلیم پہ شبہ تھوڑی ہے پڑھے لکھے ہیں لیکن بات وہ بظاہر بہت اچھی کر رہے تھے اور لوگوں کو اٹریکٹ بھی کر رہی تھی خاص طور پہ پڑھے لکھے لوگوں کو جو آج کل پروگریسیو کہلاتے ہیں واللہ مجھے نہیں معلوم پروگریسیو کا کیا معنی ہے حالانکہ میں تو خود اپنے آپ کو سب سے بڑا پروگریسیو سمجھتا ہوں لیکن یہ کہ بہرحال کچھ اور معنی پروگریسیو کا لوگ سمجھتے ہیں لیبرل کا سیکولر کا بہت سارے معنی ہیں آج کل جو رائج ہیں ہمارے معاشرے میں تو وہ دیکھ رہا تھا میں کہ سوائے مسلمان کے کوئی نام قابل قبول
اللہ نے صرف ایک نام دیا ہے، وہ نام کیا دیا ہے؟ مسلمان. اور وہ بڑا اپریشیٹ کرتے، مجھے بڑے پڑھے لکھے لوگوں نے، مذہبی لوگوں نے بھی بھیجا کہ دیکھیے کتنی اچھی بات کر رہی ہے آدمی، لیکچر دے رہے ہیں، لیکچر میں قابل ہیں، میں ان کی قابلیت میں شک نہیں کر رہا. لیکن میں نے عرض کیا نا کہ اگر کوئی کسی ایک ہسٹری کے سبجیکٹ میں اگر کوئی پی ایچ ڈی ہے تو ضروری تھوڑی ہے کہ سیرت کے سبجیکٹ میں بھی وہ اتھارٹی ہو اس کی بات ہے نا. آپ ڈاکٹر ہیں، کسی بھی چیز کے ماہر ہیں، آپ کی بات مستند ہے، میری تھوڑی مستند ہے. بھائی میں بھی بیمار ہو جاتا ہوں تو کہاں جاؤں گا؟ ڈاکٹر کے پاس ہی جاؤں گا نا. اب بھی یہی ہوتا ہے، ابھی تو 4 دن پہلے یہی ہوا تھا، میں تو ڈاکٹر کی سنتا ہوں. اور میں تو اپنے بچوں کو بھی یہ کہا تھا جب میں مرض میں مبتلا ہوا تھا، یہی کورونا ہو گیا تھا، تو آپ جانتے ہیں نا ماشاءاللہ 1.5-2 لاکھ نسخے آ گئے تھے سوشل میڈیا پہ. 150-200 نہیں، 150,000 نہیں، 1.5-2 لاکھ نسخے. تو میں نے اپنے بچوں کو سختی سے منع کر دیا تھا کسی نسخے پہ عمل نہیں کرنا، جو ڈاکٹر کہہ رہا ہے وہ کرنا ہے. ڈاکٹر کے ہاتھ مر بھی جائیں گے کوئی مسئلہ نہیں، اس کا اجتہاد ہے نا، اس نے جو دوا دی وہ دوا دی، اور نہیں لگی کوئی بات نہیں. لیکن اطمینان ہوگا نا کہ میں نے اس کو دکھایا جس کو دکھانے کا اللہ نے حکم دیا. ابھی آسانی سے ایک بات آپ کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ دین کے معاملے میں بھی اللہ کے واسطے یہی کیا کیجئے کہ جو اس معاملے میں ہے. اب میں مر بھی جاؤں گے مسئلہ تھوڑی ہے بھائی، ٹھیک ہے ڈاکٹر سے غلط علاج ہو گیا، ڈاکٹر ہے نا، اس کا اجتہاد ہے. انہوں نے کہا بھائی یہ دوا دینی ہے، وہ دوا نہیں لگی اس کو پھانسی تھوڑی چڑھائیں گے ڈاکٹر کو. کبھی ایسا ہوتا ہے؟ ڈاکٹر ہے، اس کی تشخیص ہے، اس سے دوا دے رہا ہے. تو میں نے کہا بھائی اس کے ہاتھ مر جائیں گے کوئی مسئلہ نہیں، وہاں بری اس ذمت تو ہوں گے نا کہ ہاں جس کو دکھانا تھا اس کو دکھایا، موت زندگی وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. ایسے ہی ہے نا. تو یہی مسئلہ ان کے ساتھ ہے بیچارے کے ساتھ کہ دانشور تو بہت بڑے ہیں، پڑھے لکھے بہت زیادہ ہیں، لیکن یہ بات نہیں سمجھ پا رہے. جو بات کہہ رہے ہیں بظاہر لوگوں کو اٹریکٹ کر رہی، کیونکہ بات میں بڑی کشش ہے نا کہ مسلمان، بس اللہ نے مسلمان کا نام دیا ہے، سوائے مسلمان کے کوئی قابل قبول نہیں ہے. یہ شیعہ سنی اہل حدیث یہ وہ ٹھیک ہے، بظاہر بہت اچھی بات، بہت اچھی بات. لیکن بھائی آپ پہلے قرآن پڑھ تو لیجئے کہ اللہ نے خالی مسلمان کا نام دیا ہے یا اور بھی نام دیے ہیں. اگر خود اللہ نے نام دیے ہیں دوسرے پھر تو بات ٹھیک ہے، اگر اللہ نے کوئی نام نہیں دیا سوائے مسلمان کے پھر آپ کی بات صحیح ہے. ٹھیک ہے نا. تو ابھی ہم وہیں پر لے کر آ رہے ہیں، آپ کو ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ٹھیک ہے نا. قالت الاعراب آمنا، یہ عرب کے بدو کہتے ہیں کہ ہم مومن ہو گئے، ہم ایمان لے آئے. قل لم تؤمنوا، ان سے کہیے ابھی تم ایمان نہیں لائے، ولیکن قولوا اسلمنا، بلکہ ابھی تم یہ کہو کہ تم مسلمان ہوئے ہو. ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا. تو اب دیکھیے دو تفریق تو یہی ہو گئی نا. اسی قرآن نے 2 نام دے دیے نا، ایک مسلمان کا نام دیا، ایک مومن کا نام دیا. بتا دیا کہ اسلام لانا پہلا درجہ ہے. اسلام اقرار باللسان، ایمان تصدیق بالقلب. یہ جو میں نے جملہ ادا کیا یہ میرا نہیں ہے، یہ مولا عارفان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا جملہ ہے. جہاں آپ نے اسلام کی تعریف کی تو یہ جملہ ادا کیا ہے کہ اسلام کیا ہے؟ اقرار باللسان، زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، چل بھائی مسلمان ہو گیا. وہ بھی اس کے لیے جو پہلے کافر ہو. ہم ایک دوسرے سے کلمہ پوچھتے ہیں نہیں، معلوم ہے نا مسلمان ہے. اب خدا نہ کرے کسی کے مومن کے جنازے میں جاؤں میں نے سے کبھی کلمہ سنا ہی نہیں، میں تو نہیں پڑھوں گا نماز. ارے کون کس سے کلمہ پوچھتا پھر رہا ہے؟ یہی جناب ابو طالب کا مسئلہ ہے. اور خدا کے بندو تم سارے کافر تھے، وہ کلمہ کس کو سناتے؟ وہ مکے کی بات ہے نا. بات کہاں کی ہے؟ مکے کی ہو رہی ہے. بات ہے مکے کی کہ وہ کافر تھے، ہم نے کبھی کلمہ نہیں سنا. تجھے کلمہ خود نہیں آتا تو سنتا کیسے ابو طالب سے؟ جو الزام لگا رہا ہے وہ کبھی ایمان لا رہا ہے، وہ لا رہا ہے فتح مکہ کے وقت. تو خود کلمہ پڑھ رہا ہے فتح مکہ کے وقت 8 ہجری میں. الزام لگا رہا ہے ابو طالب پہ. تو ابو طالب کلمہ سناتا کسے؟ اور کلمہ پڑھنا اس پر واجب ہوتا ہے جو پہلے کافر ہو. سمجھ میں آئی بات؟ جو کل ایمان کا بابا ہو اسے کلمہ نہیں سنانے کی ضرورت ہے، جیسے مجھے اور آپ کو ایک دوسرے کو کلمہ سنانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جانتے ہیں کہ ہاں بھائی مومن ہے، مسلمان ہے، بات ختم ہو گئی. مومن نہیں مسلمان تو ہے. کبھی بازار میں کسی سے پوچھا دکاندار سے پہلے کلمہ سنا پھر سودا خریدوں گا، بٹا اٹھا کے مارے گا وہیں سے. ہاں تو آیا مجھ سے کلمہ پوچھنے والا، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. سمجھ میں آ گئی بات؟
تو اب دیکھیں 2 تفریق تو یہاں ہو گئی نا. ابھی اور تفریق بتاتے ہیں قرآن نے کیا کیا نام دی تاکہ بات کلیئر ہو جائے, کیونکہ وہ اکثر ہی ہوتا ہے کہ ہمارا ظاہر ہے کہ جو نوجوان نسل پڑھی لکھی پروردگار ان کو اور ان کے علم میں اضافہ کرے. ہوتا یہ ہے کہ وہ ایک طرف کا دیکھ رہے ہوتے ہیں, دوسری طرف انہیں سمجھانے والا کوئی نہیں ہوتا. یہ بھی ایک مشکل ہے, سمجھانے والے نہیں ہیں. نتیجے کیا ہوتا ہے کہ بھٹکنے کا زیادہ چانس ہے, موقع ہے, بھٹکنے کا چانس ہوتا ہے, کیونکہ ایک طرف کی ساری تعلیم ان کے ذہن پہ وہی چھایا ہوتا ہے کہ بھئی ان سے بڑا قابل کوئی نہیں ہے جو ہمیں پڑھا رہے ہیں ان اسکولز میں, ان کالج میں, یونیورسٹی میں. یقیناً قابل ہیں, ان کی قابلیت سے شک تھوڑی کر رہا ہوں, لیکن میرا عرض کرنے کا مقصد ہے کہ ہر میدان الگ الگ ہے نا بھائی. ہر میدان کے سوال اسی کے میدان کے ماہر سے ہوں گے, چاہے آپ مانے نہ مانے وہ آپ کی مرضی, وہ نہیں. لیکن سوال اسی سے ہوگا جو اہل ہوگا. نا اہل سے سوال کرو گے تو جواب ویسے ہی ملے گا. مثلا امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں توجہات ہے نا آپ کی, ایک شخص کھڑا ہو گیا, اس نے سوال کیا فرزند رسول عبد کی تعریف بتائیے, عبد کی تعریف کیا ہے؟ معصوم نے مسکرا کے کہا تو نے پہلا بات جملہ جو کہا وہ کہا تو نے اہل سے سوال کیا. کس سے سوال کیا؟ اہل. یعنی یہ بتا دیا کہ کبھی نا اہلوں سے سوال نہ کرنا, کیونکہ نا اہلوں سے سوال کرو گے وہ یہ تو کہے گا نہیں کہ مجھے نہیں آتا, وہ کچھ نہ کچھ الٹا سیدھا بتا کے تمہارے عقیدے کا بیڑا غرق کر دے گا. یہ نہیں کہے گا. بھائی اس سے پوچھا جائے جس کی یہ فیلڈ ہے, پھر مانے یا نہ مانے آپ صحیح وہ آپ کی مرضی, اس میں بھی جبر تھوڑی ہے. دین میں کوئی جبر ہے کیا؟ کوئی جبر نہیں ہے. میں کتنی دلیلیں دے دوں, جس کو نہیں ماننا نہیں مانے گا. کہ معصوم سے زیادہ کوئی دلیلیں دے سکتا ہے کیا؟ کہاں مانی. پیغمبر سے زیادہ کوئی دلیلیں دے سکتا ہے؟ نہیں مانی. مباہلہ کر لیا, جزیہ دے دیا, مانا نہیں مانا. نصارہ جن کو نہیں ماننا اس کو نہیں ماننا. لیکن بات یہ کہ سوال تو اسی سے کیا جائے گا نا, جو اہل ہوگا اسی سے سوال کیا جائے گا. ہسٹری کا سوال ہسٹورین سے کیا جائے گا کہ بھئی جو تاریخ جانتا اسے سوال کیا جائے گا. اب وہ جناب فزکس کا ماسٹر ہے, پی ایچ ڈی, سب کچھ ہے, نوبل پرائز یافتہ, نوبل انعام ملا ہوا ہے اس کو, ٹھیک ہے نا, لیکن بھئی وہ اس فیلڈ کا ہے نا, اس فیلڈ کا تو نہیں ہے. مطلب اسے اب حدیث کا سوال کریں وہ کہے میں نہیں مانتا اس حدیث کو. ارے بھئی آپ نہ ماننے والے ہیں کون؟ میں پی ایچ ڈی ہوں, میں نوبل انعام یافتہ. بھئی آپ نوبل انعام یافتہ فزکس میں, حدیث میں تھوڑی ہیں. ہاں حدیث میں آپ نے کوئی تیر مارا ہوتا پھر آپ کی بات قابل قبول ہے, پھر آپ سے بحث بھی کی جاتی, پھر آپ کی بات مانے نہ مانے وہ بھی آپ کی مرضی اور میری مرضی. آپ میری مانے یا میری نہ مانے وہ مرضی پر ہے. صلوات بھیجیے محمد اہل محمد پر, ہے نا. اب عبد کی بات چلی, وہ تو پھر ایک الگ مطلب نکل جائے گا, پھر کسی موقع پہ عبد کی تعریف بتا دیں گے, بتا بھی چکے کہیں مجالس میں. اب واپس وہیں آتے ہیں. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا. 2 نام ہو گئے نا, ایک مسلمان ہو گیا اور ایک مومن. اسی قرآن نے نام دے دیا. اب آئیے اور نام بتا دیں قرآن میں کیا کیا نام دیے. 4 مخاطب ہے قرآن کے, اس کے علاوہ بھی نام بتائیں گے, لیکن 4 کو خطاب کیا ہے قرآن نے. 4 شخص. یا ایھا الناس, پہلے مرحلے میں مانے نہ مانے سب انسانوں سے خطاب کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا, سارے انسان. پیغام سب کے لیے ہوگا, کوئی مانے نہ مانے. جیسے مجلس پڑھ رہے ہیں سب کے لیے پڑھ رہے ہیں, کسی کی دل آزاری کیے بغیر پڑھیں گے, کوئی مانے نہ مانے اس کی مرضی ہے. بھائی ہمیں پیغام سب کو دینا ہے, اور یہی طریقہ بھی ہونا چاہیے کہ آپ کس لہجے میں بات کیجئے, اس زبان میں بات کیجئے کہ کوئی مانے نہ مانے کم سے کم آپ کی سنے تو صحیح نا, ہے نا. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, دروازے بند کر دیتے ہیں, بعض جگہ ایسی گفتگو کر دیتے ہیں کہ وہ سننا تو درکنار آنے بند ہو جاتا ہے لوگوں کا. کون جائے بھائی کیا, تو یہ سب ہو رہا ہوتا ہے. یہ خود میں نے دیکھا ہے نا, اس لیے دکھ بھی ہوتا ہے کبھی کبھی کہ نہیں, گفتگو وہ کیجئے کہ کوئی مانے نہ مانے کم سے کم سنے تو صحیح نا, آپ کی بات سنے تو صحیح کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں, ہمارا موقف کیا ہے, ہمارا عقیدہ کیا ہے, ہمارا نظریہ کیا ہے, سنے تو صحیح نا. یا ایھا الناس. دوسرے مرحلے میں مسلمانوں کو خطاب کیا گیا. یا ایھا المسلمون, یہ مسلمانوں کے ساتھ یہ مسلمان وہ مسلمان وہ مسلمان وہ, یہاں تک کہ جناب ابراہیم فرماتے ہیں میں پہلا مسلمان. کیا اس سے پہلے مسلمان نہیں تھے کیا؟ نہیں, سب مسلمان تھے. اعلان کی بات, یعنی جہاں آ کے اسلام کا معنی کیا ہے, تسلیم ہو جانا, اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا. تسلیم ہو جانا یعنی سرنڈر کر دینا. تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا تھا کہ میں مکمل طور پہ تیری بارگاہ میں تسلیم ہو چکا ہوں, میں اس طرح سے اسلام لا چکا ہوں کہ میں تسلیم ہو. سب تسلیم تھے, لیکن جناب ابراہیم سے نام پڑا, یعنی ایک نام دے دیا گیا مسلمان ہونے کا. اب آئیے اس کے بعد کیا, یا ایھا الذین آمنوا,
مومن کہا گیا، یہ بھی قرآن کہہ رہا ہے۔ مسلمان بھی اللہ نام دے رہا ہے، مومن بھی اللہ نام دے رہا ہے۔ اس کے آگے چلیے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے مومنو آگے بڑھو، تقوی اختیار کرو، متقی بنو۔ متقی بننے کا نہیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، پڑھیں گے سب ہدایت لیں گے؟ کہا نہیں، ہدایت ہوگی متقین کو۔ کتاب سب پڑھیں گے، ہدایت کون لے گا؟ اب یہ تیسرا درجہ دیا اللہ نے، دیا کہ نہیں؟ اچھا، اب آئیے ایک نام اور دیا، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ سلام علی نوح فی العالمین، نوح پر عالمین میں سلام ہو۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم اسی طرح نیکیاں کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں۔ وَإِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ ہمارے مومن بندے میں سے ہے، یعنی رسول نبی، اور جب اعزاز دیا تو کیا کہا؟ میرا بندہ ہے، یہ ہمارے بندوں میں سے۔ اس کے بعد ایک اور بات بھی کہی، وَإِنَّهُ مِنْ شِيَعَتِهِ لَإِبْرَاہِيمَ، اسی نوح کے شیعہ تھے ابراہیم۔ یہ ہم نے ایک بحث بھی ہوئی تھی ہماری، اور ایمانداری سے بڑی بات یہ کہ ان مفتی صاحب نے ایمانداری سے پوری بحث سوشل میڈیا پہ ڈال دی، موجود ہے یہ ہماری بحث، کیونکہ ان کا سوال یہ تھا کہ شیعہ کیسے بنے، شیعہ نام کہاں سے آیا۔ آخر میں ہم نے یار دلائل دینے کے بعد ان کو پھنسایا تھا اور یہی کہا تھا کہ ہم نے تو بتا دیا، اب آپ یہ بتائیے باقی نام کہاں سے آیا۔ ہم نے تو بتا دیا، ہم نے بتا دیا قرآن مجید سے۔ جناب موسیٰ کے بارے میں نا، ھذا من شیعتی و ھذا من عدوی، وہ جس کی مدد کی تھی وہ ہمارا شیعہ ہے، جناب موسیٰ کا شیعہ تھا اور وہ ان کا دشمن تھا۔ تو ہم نے کہا ہم تو بتا دیں گے آپ کو کہ ہم کہاں سے آئے، ہم قرآن سے بھی بتا دیں گے، ہم حدیث سے بھی بتا دیں گے۔ آپ کے لیے مشکل ہے، یہ پوری بحث پڑی ہے، انہوں نے بڑی ایمانداری سے بتا رہا ہوں میں آپ کو، پوری بحث ڈالی ہے سوشل میڈیا پہ، میں نے نہیں ڈالی، انہوں نے خود ڈالی، اپنے چینل سے ڈالی کہ بھئی یہ میری بات ہوئی تھی ان سے اور یہ بات ہے، کوئی جواب ہے تو بھئی دے دو، کہ تمہارے نام کہاں سے ہے۔ وہ خود کہہ رہے ہیں، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ بھئی کوئی جواب ہے تو لا دو، کہاں سے آئے تمہارے، ہمارے نام تو آگے، تو اب شیعہ کا نام آیا، یہی قرآن۔ تو عزیزو، آپ دوسروں سے تو یہ سوال کر سکتے ہیں کہ آپ کے نام کہاں سے آئے، ہمارا نام کہاں سے آیا؟ ہم بتا رہے ہیں کہ ہمارا نام قرآن سے آیا، ہمارا نام اور کہیں سے نہیں آیا۔ 4 جگہ لفظ شیعہ استعمال ہوا، یاد رکھیے گا۔ کانو شیعہ، یہ شیعہ نہیں ہے، یہ جمع ہے، جس کا لوگ ترجمہ غلط کرتے، کہتے ہیں یہ انہوں نے اختلاف کیا قوم نے اور یہ شیعہ ہو گئے، لوگوں کو الو بناتے۔ اب یہاں عربی دان بیٹھے میں جانتا ہوں، کانو شیعہ کا کیا مطلب ہے؟ شیعہ ہے، شیعہ یہ پہ زبر ہے، جمع یعنی مختلف گروہوں میں بٹ گئے۔ وہاں شیعہ کے معنی میں نہیں ہے، جہاں بھی شیعہ کے معنی میں ہے 4 جگہ، 3 جگہ بہترین معنی میں آیا ہے۔ ھذا من شیعتی و ھذا من عدوی، یہ موسیٰ کا شیعہ تھا اور یہ ان کے دشمنوں میں سے تھا۔ وَإِنَّهُ مِن شِیعَتِهِ لَإِبْرَاہِیم، نوح کا شیعہ تھا کون؟ تو پھر پروردگار عالم نے یہ لفظ استعمال کیوں کیا؟ شیعہ یعنی فالوور، شیعہ یعنی اتباع کرنے والا، شیعہ یعنی دوست، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ سب نام کس نے دیے؟ قرآن نے نام دیا، ایک نام نہیں دیا مسلمان، کیونکہ مسلمان پہلا مرحلہ ہے، مسلمان کے بعد جب تک آگے نہیں بڑھے گا، لَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان کا تعلق ہے دل کے ساتھ، اسی لیے اسلام ہے زبان پہ جاری ہونے کا نام۔ جو کافر ہے اسے پڑھنا پڑے گا، جب تک کلمہ نہیں پڑھے گا، جس کے بارے میں جانتا ہوں کہ یہ غیر مسلم تھا، جب تک کلمہ نہیں پڑھے مسلمان نہیں ہوگا۔ ایمان کا تعلق زبان کے ساتھ نہیں ہوتا، ایمان کا تعلق ہوتا ہے دل کے ساتھ۔ یہ قرآن نے فرمایا لَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا، اسی لیے معصومین نے، یہی فرمان ہے چوتھے امام کا کہ تمہاری حکومت لوگوں کی گردنوں پر ہے، یعنی زبان تک ہے، ہماری حکومت لوگوں کے دلوں پر ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ ایک بار اور بلند آواز سے صلوات عنایت فرما دیجئے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ چلیے، یہ تو تھا اس سوال کا جواب کہ آپ نہیں بس مسلمان، اللہ نے مسلمان کہا ہے، اور کہیں کہا میں نے کتنے نام بتا دیے آپ کو؟ قرآن اور 6 نام بتائے، یہ بھی نہیں کہ غلط معنی میں بتائے،
اچھے معنی میں مومن، متقی، شیعہ، یہ سب قرآن نے کہا ہے بھائی، اللہ نے نام دیے. یعنی جیسے جیسے مرتبہ بلند ہوتا جائے گا ویسے ویسے اس کے نام بھی اللہ اسی حساب سے دے گا. اب سنیے، اویس کوفی، اویس قرنی نہیں، اویس کوفی چاہنے والے ہیں مولا کے. ایک زمانہ تھا نا، ایک زمانہ کیا تھا، بڑا آج بھی یہی حال ہے تقریباً، کہ اس زمانے میں قانون تھا کہ کسی شیعہ کی گواہی قبول نہیں ہوگی قاضیوں کے پاس. تو اب سوچ لیے قاضیوں کا کیا حال ہوگا، ہے نا. پرانے زمانے کے قاضی کو تو کہہ سکتے ہیں کچھ، بھئی آج والوں کو تو نہیں کہیں گے، وہ تو ہمیں بھی پتا ہے. پرانے والوں کو کہہ دیں نہیں کہہ دیں، پرانے والوں کہہ سکتے ہیں نا. اس پر تو مقدمہ نہیں بنے گا کہ تم نے وہ 1400 سال پہلے والے قاضی کو کیوں برا بلا کہہ دیا بھائی، تم نے 1200 سال والے کو کیوں برا بلا کہہ دیا. ان کو تو کہہ سکتے ہیں نا، ان کو تو یہ خود بھی برا بلا کہتے ہیں بھائی. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. خیر چلیے جناب، تو قاضی کیا ہے، کیس میں گواہی کے لیے جانا پڑا ویسے کوفی کو. وہ کسی نے پرچی جیسے چلتی ہیں یہاں بھی آج کل ماشاءاللہ، پرچی بھیج دی جج کے پاس، شیعہ ہے گواہی قبول نہیں کرنا، شیعہ ہے اس کی نہیں سننا. آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے. اطمینان رکھیں، ہوتا رہے گا، لیکن انشاءاللہ وہ دن بھی دور نہیں ہے، یہ سب کرنے والے اپنے انجام کو پہنچیں گے. جلدی بتا رہے ہیں آپ کو. اب میں آپ سے ایسے نہیں کر رہا کہ آپ کو خوش کر رہا ہوں، نہیں، میں آثار نظر آ رہے ہیں. میں کوئی نجومی نہیں، کوئی پیشین کوئی نہیں کر رہا، لیکن میں جانتا ہوں کہ آثار نظر آ رہے ہیں کہ کچھ ہونے والا ہے. اور دنیا کی سطح پہ، پاکستان کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، یہ دنیا کی سطح پہ جو چہلم کو روکنے کی کوشش ہو رہی ہے نا، آپ نے دیکھا نہیں، اربعین پہ خالی ہاتھ. کوئی اسلحہ ہوتا ہے آپ کے پاس، بندوق، کوئی خود کچھ جیکٹ، کوئی میزائل، کوئی راکٹ لانچر، کوئی ٹینکوں پہ بیٹھ کے جا رہے ہو، توپے لے کے جا رہے ہو. لیکن آپ نے دیکھا طاقت شیعت کی، 4 کروڑ خالی ہاتھ، خالی ہاتھ، مرد عورتیں بچے خالی ہاتھ جا رہے ہیں، خالی ہاتھ جا رہے ہیں. اور دنیا کیسی لرز رہی ہے کہ پورا زور لگایا ہوا ہے. یہ ہنگامے فساد یوں ہی نہیں ہوئے تھے، اس کے پیچھے منصوبہ بندی یہ تھی کہ اربعین روک دیا جائے، لوگوں کو آنے سے روک دیا جائے. لیکن ہوا کیا، برسوں کی سازش تیار کی گئی تھی. ایک دن میں ایک 90 سال کے بوڑھے نے ایک اعلان کیا، جو اپنے بلوں سے نکلے تھے فساد کرنے، 24 گھنٹے میں اپنے بلوں میں واپس گھس گئے. اب تو نعرہ لگا دو اللہ کے بندو، یا اللہ اکبر، یا رسول اللہ. اربعین زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک. اربعین روکنے چلے تھے، نعرہ لگایا تھا. معلوم ہے نا کیا نعرہ لگایا تھا؟ لا مرجعین ولا اربعین. سازش کی وہ آگے نا یہیں سے. جانتے تھے کہ ضرب کہاں سے لگتی ہے، جانتے تھے کہ چوٹ کہاں سے لگے گی، لہذا لا مرجعین، کوئی مرجعیت نہیں، لا اربعین، کوئی چہلم نہیں. 24 گھنٹے لگے بس. 24 گھنٹے بعد یہ نعرے لگانے والے گھس گئے اپنے بلوں میں اور نکل نہیں رہے، کیونکہ جانتے نکلے تو مصیبت. کیوں؟ اب ان کے جواب میں 1.5 کروڑ آدمی تو ابھی آ چکا، باقی پتہ نہیں کتنا آ رہا ہے. چلاؤ گولیاں، کرو دھماکے. تو یہ خالی ہاتھ لوگوں کی طاقت دیکھی. جب خالی ہاتھ شیعوں کی اتنی طاقت ہے کہ سامراج لرز رہا ہے کہ کسی طرح یہ مشی روکو، یہ پیدل چلنا روکو، تو مجھے بتاؤ جب وہ آئے گا جس کے ہاتھ میں تلوار ہوگی، وہ آئے گا تو کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ ابھی تو یہ خالی ہاتھ ہے، عورتیں مرد بچے، ان سے برداشت نہیں ہو رہا. وہ روکو کسی طرح. دوبارہ کیا کر رہے ہیں بھائی؟ پیدل ہی تو جا رہے ہیں. لیکن وہ جانتے ہیں کہ ان کا پیدل جانا قیامت ہے. کیوں؟ یہ تربیت ہو رہی ہے لشکر کی. نہیں سمجھے آپ؟ ٹریننگ ہو رہی ہے، ڈرل کراتے ہیں نا. ان کو معلوم ہی نہیں، کوئی غیب سے بیٹھ کے اپنے لشکر کی ڈرل کرا رہا ہے.
آزمائش میں ڈال رہا ہے. جتنا چل سکتے ہو چلو, کوئی ضروری نہیں کہ 4 دن پیدل جاؤ. میرا ہر وہ سپاہی ہے جو 10 قدم بھی چل لے, کسی کو منع نہیں. ایسا لشکر ہے امام کا, 90 سال کا بوڑھا, مائیں اپنے گود میں شیر خار لیے چلی جا رہی ہیں, ہاتھ نہیں پیر نہیں, بوڑھا جوان مرد عورت, بتا رہا ہے امام کہ وہ دنیا کی آرمی ہے, یہ میری آرمی ہے. کوئی خوف نہیں, کچھ نہیں, سب ایک مرکز کربلا کربلا. اور جانتے ہیں تیسری وجہ کیا ہے اس کی؟ اور بتا دیں آپ کو, کیونکہ ان مراکز پہ ان کا قبضہ ہو گیا, چاہے ظاہراً نہ ہوا ہو. پٹھو تو بیٹھے ہیں نا. آپ مکے میں نعرہ لگا سکتے ہیں سامراج کے خلاف, شیطان کے خلاف. حالانکہ حج کیا ہے؟ برات از مشرکین ہے نا. حج کیا ہے؟ مشرکین سے برات کا اعلان ہے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. شرک سے برات, مشرکین سے برات. ان اللہ بری من المشرکین ورسولہ. یہ حج کے دن کیا ہے؟ اللہ اور اس کا رسول مشرکین سے برات کا اعلان کرتے ہیں. کر سکتے ہیں آپ وہاں؟ کوئی کر سکتا ہے؟ مدینے میں کر سکتے ہو تو بڑا خوش تھا سامراج, بہت خوش تھا کہ ہم نے کنٹرول کر لیا. کوئی نعرہ, کوئی ہمارے خلاف بات نہیں کی. انہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ کل بھی جب مکے میں یہ وقت پڑا کہ سامراج کے خلاف نعرہ نہیں لگ سکتا, تو حسین نے کربلا کو کعبہ بنا دیا تھا. آج بھی وہی حسین ہے, وہی کربلا ہے کہ اگر مکے مدینے میں کچھ نہیں ہو سکتا تو میری آغوش کھلی ہوئی ہے, کربلا چلے آؤ. وقت کے یزیدوں کو للکارنے کے لیے. یا علی یا علی یا علی مدد. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ ہے 40. چہلم پہ جانے والوں فلسفہ 40 تو لیتے جاؤ. حسین بلا رہا ہے. اگر کہیں تمہیں بولنے نہیں دیا جاتا, آؤ کربلا ہے. کربلا یزیدیت کا مدفن ہے. یہاں ہر یزید کی شکست ہے. اس لیے وہ جانتا ہے سامراج کے کسی طرح روکو روکو روکو, ان کے آنے جانے کو روکو. تمہیں یہی نہیں معلوم کہ اگر کربلا کا راستہ مسدود کرنے میں خدا نہ کرے خدا نہ کرے فرض محال محال نہیں, اگر تم کربلا کا راستہ مسدود کرنے میں کبھی کامیاب بھی ہو گئے نا تو اطمینان رکھو, ساری دنیا میں جہاں مومنین رہتے ہیں وہی کربلا بنا دیں گے. اور دنیا نے دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ اتنا اشارہ کافی ہے. دنیا نے دیکھ لیا کہ یہ قدم رکنے والے نہیں ہیں. ایک صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر. یہ ہے وہ آزمائش, یہ ہے وہ آزمائش. حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا. اچھا وہ بات رہ گئی وہ ایسے کوفی والی, تو وہ جناب پرچی چلی گئی, شیعہ ہے لہذا اس کی گواہی قبول. اب شیعہ چھپتا بھی تو نہیں ہے. ہماری حرکتیں ایسی ہیں, ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا چیخ چیخ کے اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ علی کا شیعہ ہے. آپ اپنا نام بدلو کچھ کر لو, کوئی نہ کوئی حرکت آپ سے ایسی ہو جائے گی قدرتی طور پہ وہ پہچان لے گا. پہلا سوال شیعہ تو نہیں ہو. ہوتا ہے نا آپ کے ساتھ بھی, وہ میرے ساتھ تو بہت ہوتا ہے. وہ کہتا ہے شیعہ کو چھوڑے بات کو, کہتے نہیں پہلے بتاؤ آپ شیعہ تو نہیں ہو. کیونکہ جیسے کہہ دیا شیعہ پھر وہ سوال بھی نہیں کرے گا, بات بھی نہیں کرے گا, نکل جائے گا. وہ کہے گا چھوڑو ان سے کون بات کرے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تو وہ ایسے کوفی, تو جناب وہ ایسے کوفی کا اعلان ہوا, کٹہرے میں آئے, پرچی دے دی شیعہ. تم شیعہ ہو, تمہیں معلوم نہیں شیعہ کی گواہی قابل قبول نہیں ہوتی, شیعہ ثقہ نہیں ہوتا. رونا شروع کر دیا وہ ایسے کوفی نے, کٹہرے میں کھڑے ہو کے زارو قطار رو رہے ہیں. اور وہ ہنسنے لگا قاضی, یہ تو تجھے پہلے سوچنا چاہیے تھا شیعہ ہونا کتنا بڑا جرم ہے, اب کیوں رو رہا ہے؟ اپنے شیعہ ہونے پہ کہتے ہیں قاضی صاحب غلط سمجھے ہو. قاضی صاحب آپ بالکل غلط سمجھے ہو. میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں, اپنے شیعہ ہونے پہ نہیں رو رہا ہوں, میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ تو نے مجھے وہ منصب دے دیا جس کے میں لائق ہی نہیں ہوں. اب دیکھا تو نے مجھے وہ منصب دے دیا جس کے میں, یعنی یہ ہوتا ہے شیعہ علی کا. یعنی کاش, یعنی کہتے ہیں کاش میں علی کا شیعہ ہوتا. میں ایسا ہوں ہی نہیں, میں تو ان کا غلام ہوں بھائی.
تو نے مجھے اتنا بڑا منصب دے دیا اس لیے میں رو رہا ہوں کہ تو نے مجھے کیا بنا دیا، اور چلے گئے گواہی دیے بغیر، قاضی کا منہ لٹک کے رہ گیا۔ تو ایسے موقع بہرحال بہت سارے آئے زندگی میں، ہم لوگوں کے ساتھ آتے رہتے ہیں، لیکن اللہ عزت رکھتا ہے نا، اپنے بندوں کی عزت رکھنے والا ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ تو ایک بات تو یہ ہو گئی، ایک بات تو یہ ہوگی کہ جو بھی نام ہے کس نے دیا ہے؟ وہ قرآن نے دیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ لوگ سمجھے کہ نہیں بس یہ اس میں اٹریکشن بہت ہے، بس مسلمان اور کچھ نہیں۔ اللہ نے خود مسلمان کے بعد منزلیں رکھی ہیں، درجے رکھے ہیں، مقامات رکھے کہ تمہارا دوسرا مقام یہ ہے، تمہارا تیسرا مقام یہ ہے، تمہارا چوتھا مقام یہ ہے۔ مقامات قرآن نے بتائے ہیں، اسی کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ ہاں، مومن ہو نہیں سکتا جب تک مسلمان نہ ہو، متقی بن نہیں سکتا جب تک مومن نہ ہو، شیعہ ہو نہیں سکتا جب تک یہ تینوں صفات نہ ہو۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ اب ہو گئی بات، بس اب آ جائیے واپس، وہیں آ جاتے ہیں۔ اتنا تو معلوم ہو گیا کہ اگر بھائی مومن ہونے کا اعلان کیا ہے تو پھر آزمائشوں کے لیے تیار۔ کبھی نہ کہنا کہ اللہ کا شکر ہے مجھ پر کبھی کوئی مصیبت نہیں آئی۔ سمجھ گئے کیوں؟ حضور گئے تھے مولا کے ساتھ، کسی گھر میں مہمان گئے تھے، کوئی صحابی کسی کو دیکھنے گئے تھے عیادت کے لیے، وہاں اس کا بھائی بیٹھا ہوتا، بڑا لمبا واقعہ مختصر کر رہا ہوں۔ وہ چھینکے جس کو ہم کہتے ہیں پرانی زبان میں، اب تو چھینکے وینکے نہیں ہوتے، وہ چھینکے پہ انڈا ونڈا رکھا ہوا تھا، وہ گرا اور سب کی نظریں ایسے گرا تھا کہ سب کی نظریں اس کے گرا اور آ کے بیچ میں مچان پہ ایک پہ اٹک کے بچ گیا۔ تو وہ کہتا ہے اللہ کے رسول، اللہ گواہ ہے کبھی میرا نقصان نہیں ہوا، اسی طرح میں ہمیشہ ہر نقصان سے بچا ہوں۔ حضور نے پھر پوچھا تیرا کبھی کوئی نقصان نہیں ہوا؟ کہا نہیں اللہ کے رسول میرا کبھی کوئی نقصان نہیں۔ اٹھ گئے، علی اٹھ جاؤ، یہاں کھانا نہیں کھانا ہے۔ اٹھ گئے اللہ کے رسول۔ شہید مطہری نے اس کو لکھا ہے، داستان راستان میں اس واقعے کو لکھا ہے۔ اٹھ گئے، کیوں؟ کہ جس کا کبھی کوئی نقصان نہ ہوا وہ مومن نہیں ہے۔ اس گھر میں کھانا نہیں کھائیں گے، یہ مومن کا گھر نہیں ہے۔ یعنی مومن کی پہچان کیا ہے؟ آزمائش آزمائش آزمائش۔ آزمائش میں ثابت قدم رہتا ہے، ربنا افرغ علینا صبر و ثبت اقدامنا۔ مصیبت کو دعا مانگا کرو پروردگار ہم پہ صبر نازل کر اور ہمیں ثابت قدم رکھ۔ آزمائش کے بغیر مومن ہے تو آزمائش احسب الناس ان یترکوا، ایسے چھوڑ دیں گے۔ اور دوسرے مقام پہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ کیا تم نے گمان کر لیا جنت میں جانا بڑا آسان ہے، جبکہ ابھی تک تم پر وہ مصیبتیں آئی ہی نہیں جو تم سے قبل والوں پر آئی تھی، جو تم سے پہلے والوں پر آئی تھی۔ بیماریوں نے، بھوک نے، زلزلوں نے ہلا ڈالا ان کو، یعنی ہر قسم کی مصیبت، اتنی مصیبت کہ رسول اور جو اس پر ایمان لائے تھے وہ اللہ کی بارگاہ میں پکار اٹھے، معبود تیری مدد کب آئے گی؟ متى نصر اللہ، جیسے کبھی کبھی ہم پریشان ہو جاتے تھے کہ معبود کب مدد آئے گی، امام زمانہ کب آئیں گے، کیا ہوگا، کیسے ہوگا؟ الا ان نصر اللہ قریب۔ پروردگار عالم تسلی دے رہا ہے، ڈھارس دے رہا ہے، پریشان مت ہو، آگاہ رہو اللہ کی مدد آنے والی ہے۔ جب مصیبتیں حد سے زیادہ گزریں سمجھ لو کہ کچھ ہونے والا ہے۔ قوموں کے امتحان 10 20 40 50 سال کے نہیں ہوتے، یاد رکھیے گا، ایک تاریخ ہے پوری، ایک تاریخ، صدیوں کا امتحان ہوتا ہے۔ قوموں کے امتحان صدیوں، اور ہم وہ قوم ہیں، بنی اسرائیل کا امتحان تھا 400 سال، زیادہ سے زیادہ تھا 600 سال، 600 سال، اس سے زیادہ نہیں۔ جناب یوسف علیہ السلام کے بعد جب ان کا امتحان شروع ہوا، جناب موسیٰ کے آنے تک کا جو دور ہے 400 سے 600 سال کا دور ہے۔ بس اس 600 سال میں حالت کیا ہو گئی تھی ان کی؟ چلاتے رہتے تھے موسیٰ موسیٰ، کب آئیں گے موسیٰ، کب آئیں گے موسیٰ، یہ تھا نا، آ گئے موسیٰ، انتظار ختم ہوا، آ گئے۔ ہمارا انتظار کب سے چل رہا ہے نا؟ کربلا کے بعد سے ہمارا انتظار شروع ہے۔ اچھا انصاف سے بتائیے مجھے، اتنی مصیبتیں اب تک تو نامعلوم کتنے کروڑ شیعہ شہید ہو چکے، یعنی ان 14 صدیوں کی بات کر رہا ہوں میں۔ اگر ابھی کا شمار کریں گے تو جب بھی 1 کروڑ سے زیادہ ہے۔ صرف عراق، ایران، لبنان، شام ملائیں گے نا گزشتہ 40 سال کے آپ، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میں آپ کو شاید کم بتا رہا ہوں، اس سے زیادہ ہوں گے۔ صرف عراق میں اب تک گزشتہ 50 سال میں 30 سے 40 لاکھ شیعہ قتل ہوا ہے۔
7 لاکھ 8 لاکھ 10 لاکھ ایسے گئے ہیں. ایران میں 40 لاکھ. لبنان وہ تو چھوٹے چھوٹے ملک ہیں لیکن آپ دیکھیے کیا حشر ہوا. تو 1 کروڑ تو یہ بن گئے نہیں بن گئے. اس نصف صدی کی بات کر رہا ہوں. اتنی قربانیاں. لیکن اتنی قربانیاں دینے کے بعد انصاف سے بتائیے دنیا کی قوموں میں سرخرو ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہے نا سرخرو. کیوں؟ اب آپ کو بتائیں کیوں. وجہ کیا ہے؟ آپ کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں کہ یہ سب ہمارے خلاف مصیبت کیوں ہے؟ آپ لوگ اس طرح کی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ نہیں عزیزو، ایک سسٹم ہے دجالی سسٹم. کہتے ہیں نا دجال کی وہ ایک آنکھ ہوگی، یوں ہوگا وہ ہوگا. لوگ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں دجال کو کہ وہ کچھ تو سوشل میڈیا پہ ڈال بھی دیا پیدا ہو گیا. ایک بنا کے آپ تو سوشل میڈیا پہ سب کچھ آپ بنا سکتے ہیں نا. پتہ نہیں کس کس کی تصویر ڈالی ہے، ایک آنکھ بڑی کہ یہ پیدا ہو گیا. ایسے یہ دجال جو تجھے بھی پتہ ہو گیا کہ وہ پیدا ہو گیا اور تو نے تصویر بھی اس کی ڈال دی سوشل میڈیا پہ. یہ پیدا ہو گیا، اس کا یہ نام ہے. اسرائیل میں کسی نے پیدا کر دیا، کسی نے سویڈن میں پیدا کر دیا. پتہ نہیں یہاں کوئی نہ پیدا کر دے. وہ یہاں بھی اسی قسم کے حالات ہیں. دجالی نظر آ رہے ہیں سارے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ساروں سے مراد خدا نہ کرے 22 کروڑ عوام نہ سمجھیے گا. آپ سمجھ گئے میں جہاں اشارہ کر رہا ہوں نا. بھائی اشاروں میں بات اچھی لگتی ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. یعنی میں بات کر رہا ہوں لیفٹ اور رائٹ کی، دائیں اور بائیں ونگ کی بات کر رہا ہوں. اس طرح یہ نہ سمجھے گا کہ میں نہیں. عوام الناس میں تو میں اور آپ ہیں نا وہ مظلوم جو بیچارے چکی میں پس رہے ہیں نا. 22 کروڑ لوگ ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے ہیں. میں ان کی بات نہیں کر رہا. میں بات کر رہا ہوں وہ اوپر جو بیٹھے ہوئے نا بڑے بڑے، ان کی بات کر رہا ہوں. خیر تو کوئی بھی لا سکتا ہے لیکن دجال ایسا نہیں ہے. 1400 سال پہلے کیسے بتاتے؟ ظاہر ہے کہ اشارے علامات اور استعاروں میں بتایا گیا نا، کیونکہ لوگوں کی علمی سطح وہاں تک تو نہیں تھی. اگر انہیں بتایا جاتا کہ ایک موبائل ہوگا، اس موبائل میں ساری دنیا ہوگی، لوگوں کو کیا پتا موبائل کیا ہوتا ہے بھائی، لیپ ٹاپ کیا ہوتا ہے، کمپیوٹر کیا ہوتا ہے. اگر رسول بتا بھی دیتے، اگر مولا بتا بھی دیتے، کسی کو کیا معلوم؟ کوئی سمجھتا؟ لہذا سب چیزیں کس چیز میں بتائیں؟ علامات کی صورت میں بتائیں. کیسا ہوگا؟ لوگ اپنی جیب میں آلات غنا لے کے پھر رہے ہوں گے، لوگ اپنی جیب میں دنیا لے کے پھر رہے ہوں گے. لوگ حیران، صحابی بھی حیران ہوتے تھے کہ جیب میں دنیا کیسے آ جائے گی. انہیں کیا پتا چھوٹا سا بچہ بھی آج دنیا لے کے گھوم رہا ہے، جس کے ہاتھ میں ایک موبائل ہے پوری دنیا اس کی جیب میں ہے کہ نہیں ہے؟ ہے نا. وہ تو ہمیں خود نہیں آتے اتنے سسٹم جتنے بچوں کو آتے ہیں. وہ نکال کے جو ہے پوری دنیا گھما دیتے. کوئی ہم سے پوچھتا امریکہ کے ہاں گئے ہیں، تم سے زیادہ گھومے، تم ایک شہر گھومے گا پورا موبائل میں ہمارے بچے نے گھما دیا، ہمیں امریکہ کی گلی گلی گھما دی. ہے نا، ہے نا ایسا. ابو سفیان نے کیسے سمجھ؟ تو اس نے دجال ایک آنکھ ہوگی اور اس کے دونوں ہاتھوں اور اس کے ہزاروں ہاتھ ہوں گے، اس کے ہزاروں، اور ہر ہاتھ میں پھندے، لوگوں کو پھنسانے کے لیے جال. طاقت اس کے پاس، دولت اس کے پاس، ہر چیز اس کے پاس. آسانی سے سمجھاؤں آپ کو، پانی اس کے پاس، گیس اس کے پاس، وسائل اس کے پاس، سبزی اس کے ہاتھ میں، مارکیٹ اس کے ہاتھ میں، آلات جراحی اس کے ہاتھ میں. بند کر دیں آپ کے آپریشن تھیٹر بند، ڈاکٹر جانتے ہیں بیٹھے ہیں یہاں، ہے نا. وہاں سے آلات آنے بند ہو گئے، سب بند. سواری کے وسائل اس کے پاس، ایک بٹن دبائے گا آپ کا سسٹم جام کر دے گا نا، کر دے گا جام. ایک بٹن دبائے گا آپ کا اس سیٹلائٹ کے ذریعے سے آپ کا موبائل ختم، بند، وائرس آ گیا، چھٹی، فارغ. جاہل ہو گیا بچہ 1 منٹ میں. ابھی اکڑ رہا تھا کہ یہ اچھا یہ نکالنا، اس کے بعد اپنے بھائی کا نمبر بھی نہیں یاد ہے کیونکہ زبانی تو یاد ہی نہیں کیا تھا. ختم کر دیا نا. ایک سسٹم ہے نا، سرور ان کے پاس ہے نا. سرور ان کا سرور الگ ہے، ہمارا سرور الگ ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو ان کے پاس انہوں نے بھی ایک سرور بنا. سرور کے سب محتاج ہیں. وہ ایک سرور ان کے پاس، جب چاہیں گے ہر چیز بلاک، جام، سب جام کر دیں گے سسٹم پوری دنیا کا. تو ان کے مقابلے میں اللہ نے ہمیں بھی ایک سرور دیا ہے نا سرور. تو ایسا تو ہونا چاہیے نا کہ جو ان کے سسٹم پر حاوی آ جائے، ہے نا. تو اب آئیے دجال کی بات رہ جائے گی. دجال سب سے بڑی آزمائش ہے آج مومنین کی. کیا ہے دجال؟ یہ سسٹم ہے، سسٹم گلوبل آئی. وہ ایک آنکھ جو آتی ہے، وہ ایک آنکھ پوری دنیا پہ کنٹرول کرنے والی آنکھ. اس ایک آنکھ سے پوری دنیا کو کنٹرول کرنا ہے، قبضہ کرنا ہے. پانی اس کے پاس، اس کی مرضی ہوگی تو صاف پانی ملے گا، ورنہ گٹر کا پانی پیو. اس کی مرضی ہوگی تو بجلی ملے گی، ورنہ 1 سیکنڈ میں ایک بٹن اس نے یوں کیا بجلی غائب. کچھ نہیں ہے تمہارے پاس، تم سب بیچ چکے ہو، رشوتیں لے لے کے بیچ چکے ہو، کچھ نہیں ہے تمہارا. اب یوں کہہ دو پی آئی اے اس کی، اسٹیل مل اس کی، اور کیا کیا سننا چاہتے ہیں مجھ سے؟
ایئرپورٹ ان کے، ہر چیز ان کی محتاج کیا کرے گا دجال؟ یہی تو ہے نا اس کے علاوہ کہ پوری دنیا اس کی محتاج ہو جائے گی، گندم اس کے پاس، اناج اس کے پاس، جس کو مرضی جو اس کے قدموں میں بیٹھے گا اسے دے گا، اسے وہ بھی صرف زندہ رہنے کے لیے تمام وسائل پہ اس کا قبضہ ہو جائے گا۔ آج ہے نا تنخواہ نہیں مل سکتی اگلے مہینے کی اگر اسے ناراض کر دیا، ہے نا۔ اب نام لینا شروع کروں اداروں کی تو اور مشکل ہو جائے گی، آپ کو، مجھے نہیں، مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہوتی، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ ان سب اداروں نے اپنا غلام بنا لیا، ہمارے حساب سے قیمت رکھو چاہے تمہارے لوگ بھوک سے مر جائیں، اگر چند ڈالر چاہیے تو ریٹ یہ کرنا ہوگا، یہاں تک لے کے جاؤ، ادھر تک لے کے جاؤ۔ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا صاحب؟ یہ ہے وہ دجالی سسٹم پوری دنیا پہ جو نافذ کیا جا رہا ہے، لیکن اس میں ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ اس دجال کے مقابلے میں ایک پوری دنیا سرنڈر کر دے گی اس کے سامنے، گھٹنے ٹیک دے گی اس دجال کے سامنے، ایک مومنین کا چھوٹا سا گروہ اس کے مقابلے میں ڈٹا رہے گا، اور اس وقت تک ڈٹا رہے گا جب تک وہ آخری فتح دلانے والا ظاہر نہیں ہو جائے۔ فخر کرو اس بات پر کہ تم وہ گروہ ہو کہ پوری دنیا میں اگر کوئی ان کے مقابلے میں ڈٹا ہوا ہے، ہر جگہ صرف ڈٹا ہوا نہیں، اب تک سرنڈر نہیں کیا ان کے مقابلے میں، ملکوں کے ملک اس دجال نے تباہ کر دیے، لیکن اسی حسرت میں ہے اب تک کہ کسی علی والے کو جھکا دوں اپنے سامنے، کسی کو جھکا دوں۔ یہ ہے دجالی نظام، یہ ہے آج کی سب سے بڑی آزمائش کہ اس دجالی نظام کے مقابلے میں کچھ آوازیں ہیں، کچھ لوگ ہیں۔ اللہم صلی اللہ۔ تو یہ ہمارا فخر کہ آج ہم کو دیکھ کر اور دوسری چھوٹی چھوٹی قوموں میں حوصلہ ہو رہا ہے کہ یہ بھی تو کھڑے ہوئے، یہ بھی تو شیطانی طاقتوں کا مقابلہ کر رہے ہیں، اتنے کروڑ قربانی دینے کے باوجود پھر رواں دواں ہے کربلا، پھر رواں دواں ہے نجف، اپنے مرکز سے نہیں ہٹتے۔ کشش ثقل ہے نا ہر چیز کی، تو یہ کربلا کی کشش ہے جو تمام شیعوں کو ان کے سارے اختلافات کے باوجود جوڑ کے رکھتی۔ کبھی غور کیا اس بات پہ؟ ہم گھبرا جاتے ہیں نا اپنے اختلافات سے، یہ اختلاف ہوتا ہے، میں لوگوں کو سمجھاتا ہوں، ابھی اسی چیز پہ پڑھ بھی رہا ہوں مجالس وہاں، لوگوں سے پریشان مت ہوا کرو، ہمارے پاس جو ہے دنیا میں کسی کے پاس بھی نہیں، ایسا مرکز ہے کہ جب کربلا جاتے ہیں نا تو سارے اختلاف ختم، حسین کی آغوش کھلی ہوئی ہے، پھیلی ہوئی ہے کہ جہاں کے بھی ہو آ جاؤ، جس زبان کے ہو، جس ملک کے ہو، جس رنگ کے ہو، جس نسل کے ہو، جس نظریے کے ہو، حسین تمہیں سینے سے لگائے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ آج کا دور سب سے بڑی آزمائش کا دور ہے۔ اپنے ایمان کو سلامت رکھو اور اپنے امام زمانہ پہ یقین کو سلامت رکھو۔ اپنے وجود سے زیادہ ہمیں یقین ہے اپنے امام کے۔ یہ حالات بتا رہے ہیں نا، جب انسان کے بس سے باہر نکل جائے نا، کیا ہوا تھا؟ فرعون اتنا انا ربکم الاعلی کا نعرہ لگا رہا تھا نا کہ میں سب سے بڑا رب، مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے، سپر طاقت تھا نا اپنے زمانے کی، مجھ سے بڑی طاقت کوئی نہیں۔ جب بھی کوئی یہ نعرہ لگائے نا سمجھ لو کہ کوئی آنے والا ہے۔ جب کوئی نمرود یہ نعرہ لگائے، فرعون یہ نعرہ لگائے، یزید یہ نعرہ لگائے، چاہے وہ آج کا ہو چاہے گزرا ہوا، تو پھر سمجھ لو کچھ ظاہر ہونے والا ہے۔ اور یہ مقاومت بتا رہی ہے، ظاہر ان طاقتوں کا مقابلہ عام آدمی نہیں کر سکتا نا، کیسے کرے گا؟ اتنے وسائل نہیں ہیں۔ بس اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ڈٹے ہوئے ہیں نا ان کے مقابلے میں، ان کو یقین ہے کہ کوئی آئے گا، آثار بتا رہے ہیں کہ کوئی آئے گا۔ یہ کروڑوں لوگوں کا اجتماع، خالی ہاتھ لوگوں کا اجتماع فتح کا اعلان کر رہا ہے کہ کل بھی تلوار پہ خون کو فتح ملی تھی، آج بھی تلوار پہ خون کو فتح ملے گی۔ صلوات دے دیجئے محمد آل محمد۔ بس ختم کر دیا میں نے آپ کی زحمت کو۔ اب سمجھ میں آگئی بات کیوں ہمارے پاس کربلا ہے، کسی کے پاس کربلا نہیں ہے۔ اور کربلا آپ جانتے ہیں نا کہ صرف شیعوں کا مرکز نہیں ہے۔ اور ایک بات سے جس سے وہ ڈر رہے ہیں وہ مسئلہ یہ ہوا کہ مکہ مدینے میں تو دوسرا نہیں جا سکتا،
کربلا تو سب کے لیے کھلی ہے نا. مسیحی چلے آ رہے ہیں, 3 طرح کے لوگ آ رہے ہیں غیر مسلم وہاں. مسیحی بھی, اچھا یہودی بھی آتے ہیں, یہ بھی آپ کو بتا دیں. کوئی عراق کا ایک علاقہ کچھ ایسا ہے, لبنان وغیرہ کہ جہاں یہودی بھی رہتے ہیں. صہیونی الگ ہیں, یہودی یعنی صہیونی وہ جیسے ان کے انتہا پسند وہ جو ہے, لیکن یہودیوں میں ایک طبقہ ایسا ہے جو خود صہیونیت کے خلاف ہے. سمجھ آگئی بات؟ اس پہ آپ ریسرچ بھی کر لیجئے گا چاہیے تو. ظاہر ہے کہ آپ سب ماشاءاللہ اہل علم ہیں, اہل دانش ہیں. جو میں بات کر رہا ہوں تو ایسے بات تھوڑی کر رہا ہوں, ہوا میں تھوڑی بات کر رہا ہوں. آپ سرچ کریں گے آپ کو یہودیوں کا وہ گروہ مل جائے گا جو صہیونیت کے خلاف ہے, یعنی اپنی حکومت کے, اسرائیل کی حکومت کے خلاف ہے. فلسطین میں بھی ہیں وہ لوگ, امریکہ میں بھی ہیں وہ لوگ. میں ان کے پروٹیسٹ دیکھ چکا ہوں, اسرائیل کے خلاف پروٹیسٹ دیکھ چکا ہوں, خود ان یہودیوں کے. یعنی ایسے بھی انصاف پسند ہیں. وہ بھی کربلا آتے ہیں, مسیحی بھی آتے ہیں, ہندو بھی آتے ہیں, سب آ رہے ہیں. ڈر ان کو یہ ہو رہا ہے نا کہ جو جوش نے کہا تھا وہ ہونے جا رہا ہے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں. نعرہ حیدری. یا باس ازادارو, یہ پیغام دینا ہے آپ کو کہ سینوں پہ پڑنے والے ہاتھ شعور کے ساتھ آنے چاہیے. سمجھ لو کہ یہ ہاتھ سامراج کے منہ پہ پڑ رہا ہے. اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو عزادار ہے حسین کا, یہ جو ماتم کرنے والا ہے, یہ باشعور ہے. یہ اپنے دوست کو بھی پہچانتا ہے, یہ اپنے دشمن کو بھی پہچانتا ہے. اسی لیے ہمارے اندر یہ تفریقے ڈالنے کی کوششیں کی جا رہی. تو خطرہ یہاں سے ہے نا, جہاں سے خطرہ ہوگا ادھر ہی تو بند مانتے ہیں نا. تو یہ سارا اس لیے ہمارے خلاف ساری دنیا اکٹھی ہو رہی ہے, کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ آئے گا یہیں سے. اتنا تو انہیں بھی معلوم ہے. اور وہ اعلان بھی کر چکے, سن لیا نا آپ نے اعلان سعودی شہزادے کیا کہا اس نے, کہ اس نے مہدی سے جنگ کے لیے لشکر تیار کیا. کہتا مہدی سے لڑوں گا. تو خدا کا شکر ہے ہمیں بھی پتہ چل گیا کہ کربلا میں کون کون تھا. اب وہ ایک کلپ لوگوں کی چلتی ہے, لوگ دیکھیں کیسا دل جلتا ہے نا, خون کھولتا ہے کہ دیکھیں کہہ رہا ہے امیر کہہ رہا ہے یزید کو. میں نے کہا اللہ کے بندے اللہ کا شکر ادا کر, ہم کہاں ڈھونڈتے ان کو. امیر مختار نے 6,000 مارے یا 18,000 مارے, ان کے بچوں کو تو نہیں مارا تھا. مارا تھا ان کے بچوں کو, ان کے بچوں تو کہاں گئے, وہ کدھر گئے, ہے نا. اب یہ ہے ابتر کا معنی, یہ بتایا تھا یہاں یا کہیں اور, لیکن اب آخری جملے کے طور پہ سن لیجئے مصائب سے پہلے. ابتر کا معنی بتا رہے ہیں اب آپ کو. پروردگار نے کیا بشارت دی تھی, ان شانیہ کا حبیب, آپ کا دشمن ابتر ہے, آپ تھوڑی. ابتر کا معنی کیا ہے, دم بریدہ, یعنی یہ تو لفظی معنی ہے. اصطلاح میں کیا معنی ہے, مقطوع النسل, جس کی نسل نہ ہو. اس لئے میں نے دونوں معنی بتا دیے, کیونکہ کوئی لا سکتا ہے نا وہاں سے کہ اس کے معنی تو یہ ہے, تو میں نے بتا دیا. لیکن عرب جب کسی کو ابتر کہتے تھے تو مطلب کیا ہوتا تھا, جس کا اولاد نرینہ نہ ہو, جس کا کیونکہ اس کی نسل آگے نہیں چلے گی, ہے نا. اللہ نے کیا وعدہ کیا, آپ کا دشمن مقتول نسل ہے, آپ تھوڑی. قیامت تک ایسی بیٹی دے دی کوثر کی صورت میں, اولاد رسول. اچھا انصاف سے بتائیے, فخر سے سید کہتا ہے نا میں سید ہوں, او بھائی اچھا ہو یا برا ہو, کہتا تو ہے نا. حالانکہ برا ہونا نہیں چاہیے سید کو, کیونکہ اس کی نسبت کس کے ساتھ ہے, فاطمہ زہرا کے ساتھ. ایک پیغام دے رہا ہوں اپنی بچیوں کو بھی, اپنے جوانوں کو بھی, ظاہر ہے میری بیٹیاں بھی سن رہی ہیں, بچیاں بھی سن رہی ہیں, کہ بس یہ خیال رکھا کرو کہ تمہیں اتنا بڑا منصب ملا ہے کہ تمہاری نسبت ہے سیدہ زہرا سے. اس کا خیال کیا کرو نا سیدہ زہرا کا. میری بات نہ مانو, مولوی کی بات نہ مانو, چھوڑو مولوی کو. آپ بہت پڑھی لکھی ہو, میں جانتا ہوں, بہت قابل ہے, آپ نے جدید علوم بہت ہے. اتنا خیال کر لیا کرو کہ سیدہ سے نسبت ہے, تو اسی کے احترام میں ذرا سر ڈھانپ لیا کرو نا. تو کیا حرج ہو جائے گا, قیامت ہو جائے گی. ان کے رنگ میں رنگنا آسان ہے, سیدہ کے رنگ میں رنگنا, اہل بیت کے رنگ میں رنگنا, یہ اچھا کام نہیں ہے. مغربی دنیا کے رنگ میں رنگ رہے ہو بھائی, رہو جاؤ تو پڑھو. علم کو کس نے منع کیا, جہاں جاؤ پڑھو, جتنا چاہو پڑھو. اللہ نے حکم دیا, رسول نے حکم دیا, میں کون ہوتا ہوں منع کرنے والا. لیکن کم سے کم یہ تو معلوم ہو کہ جہاں جاؤ ایک شناخت, کون, یہ سید زادی ہے, اس کی نسبت ہے دختر رسول کے ساتھ, اس کی نسبت ہے سیدہ زہرا کے ساتھ, اس کی نسبت ہے سیدہ زینب کے ساتھ, اس کی نسبت ہے سیدہ ام کلثوم کے ساتھ, اس کی نسبت ہے حسین کی 4 سال کی معصوم بچی سکینہ کے ساتھ. بس میں منزل کی طرف آ گیا. بس یہ پیغام دینا چاہتا ہوں اپنے بچے بچیوں کو
بس یہ جو سوچ لے گا نا اس کی زندگی بدل جائے گی، رخ بدل جائے گا، اسے کسی تبلیغ کی ضرورت نہیں، صرف دیکھ۔ تو ابتر کون ہے؟ وہ آج ہے نا، ان کی اولادیں ہیں کہ نہیں ہیں، لیکن کسی میں ہمت نہیں کہ اپنا شجرہ جوڑ لے عمر سعد کے ساتھ۔ ہے اس کی اولاد، لیکن کیسے بتائے کہ میرا پردادا عمر سعد تھا، کیسے بتائے میں خولی کی نسل ہوں، کیسے بتائے میں شمر کی نسل ہوں۔ تو اگر یہ آج کے لوگ نہ ہوتے تو ہم کیسے پہچانتے کہ ان کی اولادیں کہاں گئیں، جنہوں نے خاندان رسالت پہ خنجر چلائے تھے، تلواریں چلائی تھی، اور تو اور بیویوں کے پشت پر تازیانے برسائے تھے، رسول زادیوں کے بازوؤں میں رسن باندھی تھی، معصوم بچیوں کے رخساروں پر تماچے مارے تھے، معصوم سکینہ کے کانوں سے گوشواروں کو اس طرح کھینچا تھا کہ لہو ٹپکتے ٹپکتے پھر پپڑیاں جم گئی تھی۔ ابھی بتاتا ہوں حسین کو کب دکھایا تھا یہ زخم سکینہ نے، سمجھ میں؟ یہ ہے 4 سال کی بچی سکینہ، کتنا بڑا امتحان دیا تھا اس نے، جان دیا؟ جب حسین میدان میں جا رہے تھے نا، ذوالجناح آگے نہیں بڑھ رہا تھا، تو حسین نے جملہ کہا تھا، اے میرے وفادار، اے اس پہ وفادار، بس ایک بار مجھے قتل گاہ میں چھوڑا، میدان میں چھوڑا، پھر تجھے کوئی زحمت نہیں دوں گا۔ ذوالجناح نے سر نیچے جھکا لیا اپنے قدموں کی طرف۔ جب حسین کی نگاہیں نیچے ساتھ گئیں تو کیا دیکھا؟ قدموں سے سکینہ لپٹی۔ بابا کے ذوالجناح، بابا کو میدان میں نہ لے جا، جو گیا وہ واپس نہیں آیا۔ حسین اتر آئے، آغوش میں لیا۔ اب جو ہمارے بزرگ روایت مصائب کے باب میں پڑھتے ہیں، بس وہی میں بھی پڑھ رہا ہوں اس باب میں، کہ سکینہ ہمارے سامنے واقعی کربلا لایا گیا، یہ سارے امتحان لائے گئے، تو ہم نے دعا کی، پروردگار ایک ایسی بیٹی دے جو میرے بغیر نہ رہ سکے، میں اس کے بغیر نہ رہ سکے، اور جب تیری راہ میں اسے چھوڑ کر جانا پڑے میں چھوڑ کر چلا جاؤں۔ تو اب سمجھ میں آیا آپ کی کہ سب امتحان تھے اللہ کی طرف سے، سکینہ وہ امتحان ہے جو حسین نے خود مانگا ہے۔ اب آپ اندازہ کر لیجئے کیا ہے سکینہ حسین کے لیے۔ یہ بچی وہ ہے کہ شام غریبہ میں بھی یہ اپنے بابا کا سینہ ڈھونڈتی پھر رہی تھی۔ کیوں؟ حسین نے عادی بنا دیا تھا سکینہ کو اپنے سینے پہ سونے کا، اپنے سینے پہ سلا دیا، لہذا کیسے نیند آئے بچی کو؟ تو جب ثانیہ زہرا ڈھونڈتی ڈھونڈتی پہنچی ہے نا، تو سکینہ کہاں ملی تھی؟ پامال شدہ لاشا، بے سر کا لاشا، کوئی شناخت نہیں اس لاشے، زمین سے یکساں لاشا، اس کے سینے پہ سر رکھ کے سو رہے۔ سمجھ گئی تھی ثانیہ زہرا میرے بھائی کا لاشا ہے، لیکن پوچھا تھا سکینہ سے، میری بچی تو نے پہچانا کیسے تیرے بابا کا لاشا ہے؟ کہا پھوپھی اماں جب میں میدان میں دوڑ رہی تھی، میرے دامن میں آگ لگی ہوئی تھی، میرے کانوں سے لہو بہ رہا تھا، میں چلا چلا کر پکار رہی تھی بابا کو، بابا 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 کہاں؟ اس لاشے سے آواز آئی تھی میری بچی میرے پاس آ جائے، میری بچی میرے پاس آ جائے۔ سمجھ میں آئی؟ جب کربلا سے چلے ہیں نا، دیکھیے میں جو روایت اب پڑھ رہا ہوں نا، میں لفظ بلفظ روایت نہیں پڑھ سکتا کیونکہ میری ہمت نہیں، میں کہیں بھی نہیں پڑھتا، میں آپ کے لیے سبک کر کے پڑھ رہا ہوں، ہلکا کر کے، لیکن یقین جانیے کہ وہ ہلکا کر کے بھی جو پڑھوں گا نا وہ آپ کے لیے کافی ہوگا۔ جانتے ہیں بے پالانوں کے اونٹ تھے جن پہ بیویوں کو لے جایا جا رہا تھا، تو جو بڑی خواتین تھیں وہ تو کوہان کو سنبھال کے توازن برقرار کر لیتی تھی نا، بچے کیسے؟ بچے تو گر جاتے تھے نا، اسی لیے جب اونٹ دوڑتے تھے بچے گر جاتے تھے، راستے میں شہید ہو جاتے تھے، ان کی قبریں موجود ہیں آج تک، پورے راستے میں موجود 30 سے 40 قبروں کے نشان ہیں جناب، بلکہ بعض تو اس سے بھی زیادہ بتاتے ہیں، 64 کے قریب بتاتے ہیں، لیکن 30-40 ہوئے جو مصدقہ ہیں، بچیوں کے، بچوں کے، بیویوں کی قبریں راستے میں، پورے وہاں دمشق تک کا جو راستہ طے کیا ہے، پورے وہ وی کی صورت میں یا یو کی صورت میں بنتا ہے راستہ، جب لے کر گئے کوفے سے، تو کوفے سے ڈائریکٹ تھوڑی لے کے گئے تھے، کوفے سے ڈائریکٹ دمشق جاتے تو 1-2 دن کا راستہ تھا، نہیں پورا گھمایا تھا،
بصرے سے اوپر تقریر سے پھر لاتے وہ جنوبی لبنان کا علاقہ، جبل عامل، بالبک، یہ سب منزلیں آپ پڑھتے رہتے ہیں. وہاں سے وہ حلب وغیرہ سب سے ہوتا ہوا پھر یہاں پر آیا تھا، راستے میں گرا تھا. تو اب کیا کیا جائے؟ تو بچے گر جاتے تھے، لیکن سکینہ کی منزل صحرا تو نہیں ہے نا، سکینہ کی منزل تو شام. اس بچی کے لیے بتا رہا ہوں، نفس المحموم میں لکھا ہے کہ جب بچی ٹھہر نہیں پاتی تھی اونٹ پر، ناقے پر، تو اس بچی کو ناقے کے گرد رسیوں سے باندھا تھا. میں نے عرض کر دیا کہ جو اصل روایت ہے میں نے نہیں پڑھی ہے، مگر میں نہیں پڑھتا، میں اتنے سخت روایت نہیں پڑھ سکتا. میں نے بہت ہلکے لفظ استعمال کیے کہ ناقے کے گرد رسی سے اس بچی کو باندھا تھا. اسی لیے راستے میں جب یہ رسی ڈھیلی ہوئی تھی یہ بچی گر گئی تھی، اور بچوں کی طرح یہ بھی گر گئی تھی. نہیں روکا گیا تھا قافلہ. یہ تو حسین ہے جس نے قافلے کو رکوایا تھا کہ جب تک میری بچی سکینہ نہیں آئے گی میں نہیں جاؤں گا. اور آپ جانتے نا سکینہ کو کس نے اپنی آغوش میں لیا تھا؟ اس بی بی نے آغوش میں لیا تھا کہ حسین اور زینب نے مدینہ چھوڑا تھا، اس بی بی نے اپنا مزار چھوڑ دیا تھا. اپنے بچوں کے پیچھے پیچھے جا رہی تھی، جہاں جہاں اس کے بچے جا رہے تھے وہاں یہ دکھیاری ماں جا رہی تھی. اسے مختصر کرتا ہوں، آگے بڑھیے. زندان میں پہنچ گئی بچی. اب زندان کیسا ہے؟ چھت نہیں ہے، رات کو ٹھنڈک اور دن میں گرمی. اس میں حال یہ بتاتے ہیں اس بچی کا کہ یہ بچی جب دن ہوتا تھا تو دروازے پر بیٹھ جاتی تھی زندان کے سلاخیں تھام کے. یہ نقل کیا جاتا ہے اور کوئی بعید نہیں کہ ایسا ہوا ہو. اور آنے جانے والوں سے پوچھا کرتی تھی بھائی کہاں جا رہا ہے؟ کوئی نہ کوئی تو کہتا تھا کہ میں عراق جا رہا ہوں. کوئی تیرا کام کہ یہ بتا تو کربلا سے گزرے گا؟ اچھا نہیں بھی جاتا تو تیری خاطر چلا جاؤں گا، بتا کیا کام ہے تیرا؟ دیکھتا تھا نا قیدی بچی ہے چھوٹی سی، تیری خاطر چلا جاؤں گا، بتا کون ہے تیرا کربلا میں؟ کہا جب کربلا سے گزرے گا میرے بابا حسین سے ملاقات ہو. میرے بابا کو میرا سلام کہنا سکینہ نے دمشق سے آپ کو سلام بھیجا ہے، آپ کی بیٹی. اگر میرا بابا تجھ سے کہے کہ میں تو اپنی بچی کو خیمے میں چھوڑ کر آیا تھا تو تو بتا دینا کہ شام کے زندان میں چھوڑ کر آیا ہوں، شام کے زندان میں دیکھ کر آ رہا ہوں. وہ بیچارہ اس بچی کی غربت پہ روتا ہوا آگے بڑھ جاتا تھا. بس اس طرح روز و شب سکینہ کی گزرتے تھے. سونا کیسا؟ روتے روتے غش میں چلی جاتی تھی. نیند کیسے؟ نیند کہاں سے آئی؟ غش میں چلی جاتی. رات ہوتی تھی، سورج غروب ہوتا تھا، بچی کا گریہ شروع ہوتا تھا، آخر تھک ہار کے غش میں چلی جاتی. ایسی ہی رات آئی ایک اور بچی گریہ کرتے کرتے غش میں چلی گئی. تھوڑی دیر بعد بچی کی آنکھ کھلی اور پہلے سے زیادہ بلند آواز سے گریہ کیا. بابا کو یاد کر ہائے میرا بابا کوئی مجھے میرے بابا سے ملا دو. ماں نے آغوش میں لیا. میری بچی خاموش ہو، تیرا گریہ جگر چھل نہیں کیے دیتا. سکینہ کہتی ہے اماں میں کیسے خاموش ہو جاؤں، ابھی تو بابا میرے پاس بیٹھے تھے. زینب نے اپنی گود میں لیا. میری بچی سکینہ نہ رو، سب تڑپ رہے ہیں تیرے رونے پر. کہا پھوپھی اماں میں کیسے خاموش ہو جاؤں، ابھی تو بابا مجھ سے کہہ رہے تھے سکینہ ہم بھی تمہارے بغیر بہت بے قرار ہیں. بھائی نے لیا. سید سجاد تسلی دیتے ہیں. بچی کہتی ہے بھیا وعدہ کرتی ہوں خاموش ہو جاؤں گی، وعدہ کرتی ہوں نہیں رہوں گی، بس ایک بار بابا سے ملا دو، ایک بار بابا کا سر منگا دو. پس شور گریہ بلند ہوا. بچی کے بین سن کر داروغ زندان کو بھیجا گیا، جاؤ خبر لاؤ. اب جب وہ آیا احوال پرسی کے لیے سید سجاد نے کہا بھائی میری بہن کی حالت بہت خراب ہے، تھوڑی دیر کے لیے اس کے بابا کا سر لا دو، یہ خاموش ہو جائے گی.
पैगाम पहुंचाया गया, हुक्म दिया गया सरे हुसैन जिंदान में ले जाओ ताकि ये शोर गिरिया खत्म हो। जानते ना, जिंदान महल के बिल्कुल साथ था, आज भी वैसे ही है, साथ ही है जिंदान। कहा कि ले जाओ सरे हुसैन लाया गया, सीधे सज्जाद के हवाले किया गया। सीधे सज्जाद ने सर लिया, बोसे दिए, बाबा को सलाम किया, आंसुओं का नजराना दिया, सकीना को आवाज दी, सकीना बाबा का सर आ गया। बच्ची ने सुना, दौड़ी दौड़ी आई, भाई के हाथ से बाबा का सर लिया, आगोश में भर लिया, सीने से लगा के बैठ गई जमीन पे और मुंह पे मुंह रख दिया, रुखसारों पे रुखसार रख के कहती है बाबा मुझे छोड़ कर ही जाना था तो साथ क्यों लाए थे? बाबा अगर मुझे छोड़कर जाना था तो अपने सीने पे सोने का आदि क्यों बनाया था? बाबा आप तो चले गए, लेकिन आपके बाद मुझ पे बड़े जुल्म हुए। जब जब मैंने आपको पुकारा ये देख रहे हो इस तरह से गोशवारे छीने गए थे। बस अदादाराने हुसैन बच्ची के बीवियों में शोरे गिरिया, शोरे मातम बरपा है। अचानक बच्ची की आवाज भी बंद हो गई, आंखें भी बंद हो गई। अचानक बच्ची की आंखें भी बंद, आवाज भी बंद। माँ मुतमईन हो गई कि मेरी बच्ची सो गई। ज़ैनब के दिल को करार आ गया, मेरी सकीना सो गई। हरम मुतमईन हो गए कि सकीना को चैन आ गया, सकीना सो गई। बस एक फर्द है जिंदान में, सैयद सज्जाद। जो ही सकीना की आंखें बंद हुई, आवाज बंद हुई, अपनी जगह से खड़े हुए कहते हुए इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। ज़ैनब तड़प कर कहती है बेटा सैयद सज्जाद ये कैसा कलमा तुमने जबान पे जारी किया? अरे अभी तो मेरी बच्ची सोई है, अभी तो मेरी सकीना सोई है। सैयद सज्जाद फरमाते हाँ फूफी अम्मा हाँ मेरी बहन सो गई, मगर अब ऐसी सोई है कि कयामत के दिन ही जिंदान से उठेगी। उसी जिंदान में, उसी पैराहन में सैयद सज्जाद ने दफना दिया अपनी बहन को। सुनो आखिरी जुमले, तमाम हुआ वाक़े करबला, तमाम हुआ। कैदी कैद से आजाद कर दिए गए, एक घर दे दिया गया, आजादारी हो गई, नाक़े तैयार, अमारियां रख दी गई, बीबियां सवार हो रही हैं। ज़ैनब ने तलब किया सैयद सज्जाद को, बेटा सैयद सज्जाद तुम्हारी माँ उम्मे रुबाब का पता नहीं चलता कहाँ है? सैयद सज्जाद कहते फूफी अम्मा मेरे पीछे पीछे आइए। आगे आगे सैयद सज्जाद, पीछे सब बीबियां, रुख है जिंदान का। ज़ैनब ने चंद कदम चल के कहा बेटा ये तो तुम जिंदान की तरफ जा रहे हो। कोई जवाब नहीं दिया। सैयद सज्जाद ने आगे बढ़े, जिंदान का दरवाजा खोला। अब जो ज़ैनब और बीबियां दाखिल हुई तो क्या मंजर था? उम्मे रुबाब सकीना की कब्र पे ऐसे छाई हुई थी जैसे बच्ची को अपनी आगोश में लिया हुआ है। ऐ मेरी बच्ची सकीना तूने सुना हम आजाद हो गए, तूने सुना हम मदीने जा रहे, तू मदीने को बहुत याद करती थी। ऐ मेरी बच्ची तुझे इस तारीख जिंदान में अकेला छोड़कर मैं कैसे चली जाऊं? अगर मदीने में किसी बच्ची ने पूछ लिया मेरी बहन को कहाँ छोड़ा है तो ये दुखियारी क्या जवाब? मातम हुसैन।